بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصہ میں ہم آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم گوشہ پہ گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے میڈم رورین صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میم۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، رمضان گزر گیا، عید الفطر جو ہے نا وہ گزر گئی، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس اہم گوشے پہ آپ گفتگو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ مشکل ترین حالات میں اللہ سے تعلق بندے کا یہ کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو خلق عظیم قرار دیا، انک لعلی خلق عظیم، اور آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ کا اخلاق خلق عظیم یعنی اخلاق عظیم کیوں کہلایا، اور آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ اللہ نے کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی آپ نے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھا اور اس تعلق کو مزید آپ نے مضبوط کیا۔ اگر آپ کی خاص طور پر جو نبوت کی زندگی ہے، یعنی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تک، یہ جو 23 سال کا عرصہ بنتا ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں خاص طور پر، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ تمام عرصہ صعوبتوں سے، مشکلات سے بھرا ہوا عرصہ ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کا جو بھی ذریعہ اور وسیلہ تھا، وہ آپ نے ہمیشہ اس پر عمل کیا اور اس کو قائم رکھا۔ یعنی مکی زندگی کا ہم مطالعہ کریں اور رسول اللہ کی مدنی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، آپ کے دشمنوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مکہ کی زندگی میں اگر صرف کفار تھے، تو مدنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفار بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، یہ سب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں اسلام کو ناکام کریں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہر صورت میں، ہر طرح کے حالات میں آپ نے اللہ سے اپنے تعلق کو نبھایا۔ اور نبھایا کیسے، یعنی اس کا ثبوت اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز، تہجد کی نماز، روزوں کی پابندی اور انفاق کی پابندی، اور معاملات زندگی میں بالکل آپ اعتدال اور توازن کے ساتھ، بلکہ عدل سے بڑھ کر احسان کا رویہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اختیار کیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کی زندگی کے اسی پہلو کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی تھی، لیکن صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے رب سے تعلق کو جوڑے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردوں و سلامہ، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہونا۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے منزل تک اور مراد تک مجھے پہنچائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب کہ میں تکلیف میں ہوں اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ یہاں پر حصر
سے بات کو بیان کیا گیا، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ آپ کا صبر ہے، یعنی جو نتیجہ اور جو صلہ اور انعام اور اجر ہے وہ اللہ ہی نے آپ کو اس کا دینا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی قرآن پاک نے رسول اللہ کے ان الفاظ کو نقل کیا کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں یہ فرمایا تھا کہ غم نہ کر کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب رسول اللہ کو فتح عطا ہوئی، یعنی فتح مکہ کا واقعہ ہے، تو آپ نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی یہ رویہ، یہ سلوک، یہ سیرت جب ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ جب ہمیں کوئی اختیار ملتا ہے تو ہم ہمیشہ پہلے یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہمارے مخالف رہے غربت میں، تنگ دستی میں، جنہوں نے ہمیں ستایا، ہم سب سے پہلے ان سے بدلہ لیں۔ یہ انسان کے دل میں جب دنیا کی طرف سے کوئی چاہت اور بدلہ کا ایک امید اور توقع ہوتی ہے تو پھر انسان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے توقع رکھتے ہوئے پھر دنیا کے ساتھ ویسا سلوک رکھتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کی سیرت اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کلی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، ڈیڈیکیٹ کر دیا، اللہ ہی کے مشن کے لیے اور دین کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ تو رسول اللہ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مشکل سے مشکل ترین حالات بھی ہوں تو انسان کو کبھی بھی اللہ سے تعلق کمزور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ ہی سے مدد اور تعاون اللہ ہی سے کیا جائے، مانگا جائے، دعا کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، مسائل، مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے اور اللہ کی بارگاہ سے انسان کو جانا نہیں چاہیے، اللہ ہی کے پاس آ کر دعا کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے اور اللہ ہی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق انبیاء کی آپ نے مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی رمضان گزرا ہے، جو رونقیں تھیں مساجد کی، جو ایک جذبہ تھا عبادات کا لوگوں کے اندر، وہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ہمیں کم ہوتا نظر آتا ہے۔ اب یہ بھی یہاں پہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پھر انسان کیسے اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑے رکھے۔ تو آپ بتائیے گا کہ جو روٹین رمضان کی بنی ہوئی ہے اس کو ایک میرے جیسا انسان، نوجوان، کیسے اپنی زندگی کے اندر اس کو جو ہے نا وہ ابدی طور پہ ہمیشگی کے لیے اپنا لے؟ دیکھیے، یہ بات بھی ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ جو ٹریننگ ہوتی ہے نا، جو تربیت کا عرصہ ہوتا ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ اپنی معمول کی زندگی میں بھی اسی تربیت اور ٹریننگ کو جاری رکھیں گے۔ جیسے فوجی ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں تو اب اس ٹریننگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ ہمیشہ فوجی اسی طریقے سے ہی اپنی عملی زندگی میں بھی اسی ٹریننگ کو جاری ساری رکھیں گے، یعنی وہ مشق جو ایکسرسائز ہے، سارا دن جو وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، فزیکل بھی ہوتی ہے، تو اب وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بعد میں جو زندگی ہے اس میں بھی وہ جاری رکھیں۔ اصل جو چیز یہ ہوتی ہے وہ کہ آپ کو آنے والے چیلنجز کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں تزکیہ نفس ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ در حقیقت رمضان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نفس کا مقابلہ کر سکیں، اپنا تزکیہ نفس آپ کریں، اللہ کے احکام پر آپ عمل کریں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ رمضان جیسے گزرا تو واضح بات ہے کہ انسان کی معاشرتی زندگی بھی ہے، کاروباری زندگی بھی ہے، لیکن یہ ضرور بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو فرائض کی جو ادائیگی ہے اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ رمضان المبارک کا جو فوائد ہیں، ثمرات ہیں، وہ یہ ہماری زندگی میں نظر آئیں۔ یعنی مثال کے طور پر نماز ہے، اس کی پابندی ہونی چاہیے، جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، جو ہم پر ذمہ داری ہیں، وہ ہم بہترین طریقے سے ان کو ادا کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے کچھ مستحبات ہیں، نوافل ہیں، ان کا بھی سلسلہ گائے بگائے ہماری زندگی میں جاری رہے۔ تو یہ در حقیقت رمضان المبارک کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ باقی 11 مہینے بھی اسی طریقے سے آپ گزاریں گے تو یہ تو پھر آپ کو جس مقصد کے لیے تیار کیا گیا وہ تو فوت ہو گیا نا۔ یعنی اب آپ تجارت کریں گے،
آپ کہتے ہیں جی اب رمضان المبارک کا وہ ماحول رکھتے ہوئے میں تجارت بھی اسی طریقے سے کروں یا جاب کا معاملہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہو جائے اور ہر وقت میں روزے کی حالت میں بھی رہوں، تو یہ کیفیت اور یہ حالت تو اللہ کا مقصود اور مطلوب بھی بندے سے نہیں ہے۔ صحیح۔ اصل چیز یہ ہے کہ رمضان میں جو تربیت ہم نے حاصل کی ہے اس کی جھلک ہماری عملی زندگی میں نظر آئے، یعنی ہم ایمانداری اور تقوی سے زندگی گزاریں، ہمارا تزکیہ نفس ہونا چاہیے، خدا کی ذات پہ توکل ہونے چاہیے، ہم میں حرص، طمع، لالچ اس کا خاتمہ ہو جائے، تو جو روٹین کی زندگی ہے اس میں ہم ایک اچھے مسلمان نظر آئیں، تو یہ در حقیقت رمضان کا مقصد ہے جو پورا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی میڈم، آپ بریک میں چاہ رہے تھے سوال کرنا۔ ہاں جی، ہمارا صاحب جو ٹاپک ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے مشکل حالات میں لا لگانا خاص طور پہ، میری ایک ہیلپر ہے، آج ہی مجھ سے بات کر رہی تھی کہ باجی میں نے بہت تنگی حالات اپنے سسرال میں گزارا، ان کے ساتھ بہت تعاون ہر طرح سے کیا، یعنی ان کے ساتھ محسوس نہیں ہونے دیا، خدمت بھی گزاری بھی کی، لیکن مجھے ان کی طرف سے ریوارڈ میں اچھے الفاظ بھی نہیں ملتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ اپریشیٹ کرتا ہے، بلکہ اس چیز کو بالکل خاطر میں نہیں لایا جاتا جو میں خدمتیں کرتی ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے لیے اجر و ثواب کس وقت ہوگا، کہ ایک تو میری حالات بھی معاشی طور پہ بھی میں تنگ دست ہوں، خدمتیں بھی کی، تو مجھے اس کا یعنی کہ میرا حوصلے جو ان سے پست ہوتے ہیں پھر ان چیزوں سے، تو ان کو کس طرح حوصلہ افزائی ایسے لوگوں کی کرنی چاہیے جن کے حالات معاشی طور پہ تنگ بھی ہوں اور ان کو کوئی اپنے یعنی اپریسیشن نہیں ملتی ہے خدمت سے۔ پہلا جو نقطہ ہے نا مومن کے لیے، جی، ہم اسے بار بار بیان کرتے ہیں، قرآن مجید نے بھی بار بار بیان کیا، انبیاء علیہ السلام کی سیرت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ سے تعلق، جب بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے اس ہستی سے کہ جو انسان کو ایک چھوٹے سے عمل پہ بڑا اجر عطا کرنے والی ہے، جی، اور انسان کی جو محنت ہے، انسان کا جو اخلاص ہے، جو انسان کی کوشش ہے، اس کو ضائع خدا کے ہاں نہیں ہوتی، وہ اس کا صلہ خدا پر ایمان اور یقین سب سے پہلی چیز تو ایک بندہ مومن کو یہ اس پر آنا چاہیے اور اس بنیاد پر اپنے اعمال کو لے کر چلنا چاہیے زندگی میں کہ خدا کے ساتھ بندے کا تعلق، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ نفسیاتی حوالے سے انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی نتیجہ، کوئی ریوارڈ یا کوئی صلہ یا حوصلہ افزائی میری ہونی چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک اور چیز جو انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان اپنے خاندان میں گزارا کرتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سمجھداری کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کے لیے بہتر کر دیتا ہے۔ یعنی یہ بھی میں نے ایک چیز دیکھی ہے، اس کا مشاہدہ ہم نے کیا ہے، کیونکہ ماں ہو یا باپ، ان کی زندگی جس انداز سے گزرتی ہے اولاد اس کا مطالعہ کرتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے، اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اولاد ہی کو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے جو شخص بھی ایسے حالات سے گزرتا ہے اس کو یہ 2-3 باتیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ جب وہ بڑے لوگوں کی کہانیوں کو پڑھے گا، ان کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، ان کی بایوگرافی کو دیکھے گا، اس کو معلوم ہو، پتہ چلے، تو وہاں پر ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ وہ معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنا کردار ادا کر جاتے ہیں، تو ان کو یاد بھی رکھا جاتا ہے اور آنے والے وقت میں ان کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ 2 باتیں، یعنی اگر وہ خاتون اس طرح زندگی گزاری، اس کی اولاد اس کو دیکھ رہی ہے نا، تو اولاد ہی کو اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے کہ اولاد لائق نکلے گی، اولاد فرما بردار نکلے گی، اچھی نکلے گی، تو اس کی زندگی جو ابھی 2 4 5 سال تکلیف کے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کے لیے بہتری فرما اور دے گا۔ دوسرا کیا اگر ہم کیٹیگرائز کر لیتے ہیں یا لمٹس کے اندر لے آتے ہیں کہ اللہ کی جو خوشنودی ہے، اگر جیسے وہ معاشی طور پہ حالات کی تنگی اسے محسوس کر رہی ہے، تو ہمیں اس چیز پہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر میں نے اچھے سلوک کیے، نیک کام کیے، تو میری معاش پھر کیوں تنگ ہے، یعنی کہ اجر جو ہے وہ کسی اور صورت میں بھی، ایک تو اولاد کا آپ نے ذکر کیا، اللہ کے ہاں بھی تو اجر جو ان سے ہے وہ اکٹھا ہوتا جاتا ہے نا اس بندے کے لیے۔ معاش کی جو تنگی ہے نا، اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر
ہم نے دیکھا کہ خواتین میں تعلیم نہیں ہوتی، جی تعلیم حاصل نہیں کرتی، مواقع ان کو ملتے ہیں، بچپن ہوتا ہے، مردوں کو بھی دیکھا ہے، لڑکوں کو، کہ وہ جو صحیح وقت ہوتا ہے والدین کی تربیت میں، سرپرستی میں ہوتے ہیں، تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ تعلیم کہیں نہ کہیں آپ کو روزگار کے مواقع آپ کے لیے کھولتی ہے، آپ کو معاشرے میں ایک سٹیٹس دیتی ہے، ایک معیار دیتی ہے۔ تو کچھ لوگ اس سے بڑا ایوائڈ کرتے ہیں، یعنی کہ زمانے اور حالات کی جو چیلنجز اور تقاضے ہوتے ہیں وہ اس پر پورا نہیں اترتے، وہ پھر ایک لحاظ سے مین پاور کی حد تک ہی وہ رہ جاتے ہیں۔ تو وہ بھی سبب ہوتا ہے کہ بھئی ان کے حالات پھر اس وجہ سے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ کوئی آسمان سے من و سلوا تو نہیں اترنا نا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے تنگ دست لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، سمجھ کو استعمال کرتے ہیں، حالات کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، تو اس کے مطابق چلتے ہیں، تو وہ ان کے پاس مال و دولت بھی ہوتا ہے، سائشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں، سب کچھ ہوتا ہے لیکن چونکہ حالات اور تقاضوں کو نہیں سمجھ پاتے تو اس لیے وہ پیچھے بھی رہ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح لاجیکلی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ صحیح۔ امان صاحب، ہمارے ہاں الہامی مذاہب جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہمارے پاس موجود ہے، آج کل اس کے فالوور بھی ہیں بہت زیادہ، تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک کانفرنس میں تھا تو وہاں پہ اس طرح سے بحث شروع ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا ہے کہ میں وہی سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا قرآن کریم کی آیات کے اندر یہود اور نصارہ، خاص طور پہ یہود کے بارے میں ہمیں کوئی بہت نفرت انگیز رویہ ملتا ہے، یا قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ ہمیں یہود کے بارے میں زیادہ متشدد نظر آتی ہیں؟ اس طرح سے وہاں بات ہو رہی تھی، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بنا کر ایک قوم میں بھیجا، یعنی عرب کی سرزمین پر آپ کو مبعوث فرمایا۔ اب وہاں پر آپ کے جو مخاطبین ہیں وہ کفار و مشرکین بھی ہیں اور وہ یہود و نصارہ بھی ہیں۔ اب ان میں دو طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، یا تین طرح کے آپ کر لیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہو جاتے ہیں، قرآن پاک نے ان کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ یہود میں سے بھی ہو سکتے ہیں، نصارہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ مشرکین میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے قبول تو نہیں کیا لیکن انہوں نے کوئی ایسا دشمنی کا، سرکشی کا راستہ بھی اختیار نہیں کیا، یعنی قرآن پاک نے ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ مومن تو نہیں ہوئے، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ان کا جو رویہ ہے وہ معاندانہ رویہ نہیں رہا۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو سرکشی اختیار کرتا ہے، دشمنی اختیار کرتا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اور پھر تعصب کا اور بغض کا، کینہ کا شکار ہوتا ہے۔ یہ تیسرا طبقہ ہو جاتا ہے۔ اب قرآن مجید نے جو یہ ذکر کیا نا، یہ اصل میں وہ طبقہ ہے کہ جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، علی اعلان کی، اور پھر سازشیں کی۔ پتہ نہیں کتنے، یعنی بیسیوں حملے ایسے ہیں جو انہوں نے جان لینے کے لیے کیے، مختلف انداز سے زہر ملا کر کھانے میں دیا، یا اوپر چھت سے پتھر جو ہے وہ بہت بڑا پتھر پھینکنے کی سازش کی، اور اس طرح کے اور کئی واقعات کی، جس کی بنیاد پر پھر ان کو دیس نکالا، مدینے سے نکال دیا گیا۔ تو یہ تیسرا طبقہ جو ہے، یہ ان کے بارے میں قرآن پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ بھئی ان سے دوستی نہ کرو، ان کو دوست نہ رکھو، ان کے ساتھ معاملات نہ کرو۔ کیوں؟ واضح بات ہے کہ جب آپ ایک دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور آپ اس وقت جنگ کی حالت جنگ میں ہیں، تو وہاں پر پھر دوستیاں اور تعلقات تو نہیں بنائے جاتے نا۔ تو قرآن کی ان آیات کا در حقیقت یہ بیک گراؤنڈ، یہ پس منظر ہے، یہ سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر ہم ان آیات کو اٹھا کر ہر زمانے اور ہر دور کے یہود پر، نصارہ پر اور دوسرے لوگوں پر پھر ہم ان کا اطلاق کرتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کی رائے کے مطابق یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں، یہ خاص طور پہ اس وقت کے جو یہود تھے ان کے بارے میں تھیں، اور اس کا مطلب ہے پھر ان آیات کا اطلاق آج کے یہود پہ نہیں ہوتا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن کا پیغام ہے آفاقیت والا، وہ کیسے پورا ہوا کہ ایک آیت جو اب ان یہود کے اوپر پورا اتر رہی تھی جو مدینے کے تھے، اب وہ نہیں ہے، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ پھر تو یہ سوال پیدا ہو جائے گا نا قرآن پاک کی آیات کے عملی اس پہ اظہار پہ۔ دیکھیے، اب دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ واضح طور پر احکام جو علی الاطلاق ہیں اور جن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مخاطب کیا ہے اور احکام دیے ہیں، وہ تو ابدی ہیں، یعنی قیامت تک وہ ہم سب پر لاگو ہوں گے، مسلمان جو بھی ہوگا اس پر لاگو ہوں گے۔
یعنی جیسے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، روزے کے بارے میں بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کا انسان سے جو تعلق ہے وہ بیان کر دیا، والدین ہیں، بیوی ہے، میاں ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ابن السبیل مسافر ہیں، یہ سارا کچھ خدا نے انسان کو یہ پرماننٹ احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کر دیے۔ ٹھیک ہے۔ کئی مسائل ایسے ہیں کہ جن کا ایک پس منظر تاریخی ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے ایک حکم آپ کہہ لیجئے وہ موجود ہوتا ہے۔ وہ مثال کے طور پر یہی ہے کہ آج بھی اگر کوئی ایسی صورت جنگ کی بنتی ہے تو واضح بات ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ بھئی آپ ان کو دوست نہیں بنا سکتے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہمسائے میں ایک ملک ہے جس کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی صورت رہی، تو اب وہاں پر جب جنگوں کی صورت بنتی ہے تو وہاں پر ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے کوئی شخص راز لے کر ادھر جائے اور ادھر بتائے، یا ادھر سے ادھر، پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اسی طرح دوسری قوم کوئی بھی ہو اس کے ساتھ ہماری یہ صورتحال بنے گی، تو تاریخی پہلو بھی ایک ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایک تعلیم اور ایک سبق اور ایک مسئلے کا جو حل ہے تعلقات قوموں کے ساتھ، اس کی بھی ایک تعلیم ہمارے لیے اس کے اندر موجود ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ مولانا صاحب، گفتگو ہو رہی ہے یہود و نصارہ جو مدینہ میں موجود تھے اور جو آج موجود ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو یا ان کے دین میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اب ہم یہ کیسے جان سکیں گے کہ یہ آیت جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر موجود ہے یہ ایک خاص وقت کے لیے تھی اور اب اس آیت پہ عملی طور پہ عمل نہیں ہو رہا؟ یہ تو بڑی حیران کن بات بن جائے گی کہ ایک آیت اس کے اوپر 100 سال ہو گئے ہیں، اب عمل نہیں ہو رہا کیونکہ وہ یہود موجود ہی نہیں ہے۔ جب موجود ہوں گے تو پھر اس آیت پہ عمل ہوگا۔ دیکھیے، قرآن کا جو نزول ہے نا، ایک تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا شان نزول جیسے ہمارے مفسرین نے کہا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا نظم کیا ہے۔ جہاں سے آپ یہ آیت بیان کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بنو اسماعیل سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ پھر عرب میں آپ کا انتخاب ہوا، آپ کا قبیلہ یہ۔ اب یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں اہل کتاب کی، اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ انتظار میں تو تھے کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آپ تشریف لائے تو یہ چیز ان کو ناگوار گزری کہ انہوں نے کہا کہ بھئی رسول اللہ ہمارے سلسلے سے نہیں آئے، یعنی بنی اسرائیل کے سلسلے سے، تو لہٰذا وہ اس تعصب کا اور اس دشمنی کا شکار ہو کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو یہ اس کا ایک پس منظر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر جو یہود رہتے تھے، نصارہ رہتے تھے مدینہ المنورہ میں، اب وہاں پر مسلمانوں کی آمد اور مسلمانوں کا وہاں رہنا ان کو اس لیے بھی پسند نہیں تھا کہ یہ مدینے میں آئے ہیں مکہ سے، اور ان کا تعلق بھی فلاں قبیلے اور فلاں خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور پھر یہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ پھر کفار و مشرکین کے ساتھ بھی ملی بھگت کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو قرآن پاک نے در حقیقت اس پس منظر میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ پہلی بنیاد تو مذہب بن گئی، اور پھر اس کے بعد دوسری بنیاد بن گئی خاندان، پھر قبیلہ بن گیا۔ اس بنیاد پر جو نفرت اور دوری ان کے اندر بیٹھ گئی ہے نا، وہ کم چیز پر تو کبھی راضی ہونے والی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کو ان کو بھی خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو خدا کا دین ہے آپ اس پر عمل پیرا رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں، اور لوگوں کو آپ اسلام کی طرف اور دین کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ صحیح۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں یا تھے تو پھر خدا نے کیسے اقوام کو پیدا کیا، 2 قوموں کو پیدا کیا اور ان کو مسلمانوں کا دشمن بنا دیا، یعنی ایک تیسری قوم کا دشمن بنا دیا؟ خدا پہلے پیدا ہی نہ کرتا اگر اس طرح کا معاملہ تھا تو؟ دیکھیے، انسان دنیا میں آتا ہے، اس کے اپنے عوارض ہیں اور اپنے اس کا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے،
جس کی بنیاد پر آدم کی تخلیق، ابلیس کا آنا، فرشتوں کی تخلیق، یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو انسان کی تاریخ ساری سمجھ آ جاتی ہے۔ انسان با اختیار ہے، قرآن پاک نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جو امانت ہے یہ آسمانوں، زمین، پہاڑوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور خوف زدہ ہو گئے، تو انسان نے اس کو اٹھایا۔ اب انسان کے یہ سارے عوارض اس کی ذات کے ساتھ موجود ہیں۔ قرآن پاک نے ظلوم بھی کہا، جہول بھی کہا، جول بھی کہا، قرآن پاک نے یہ سارا کچھ اگر آپ دیکھیں گے تو انسانی فطرت، اس کی جبلت، اس کی عادات، اس کی تاریخ، اس کے خصائل، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے وہ گویا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اوپر سے دیکھ کر دنیا کو بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، وہ ہمیں انسانوں کے بارے میں ان کے اختیار کے صحیح استعمال اور ان کے غلط استعمال، ان کی دشمنی، ان کی عداوت، جس کو قرآن نے بعضکم لبعض عدو کہا، اس کو قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ یعنی قرآن کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے جو ہمیں اقوام عالم اور ملل کے بارے میں قرآن پاک ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ تو یہ آگاہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اندر سلجھاؤ لانا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسری، گزشتہ اقوام جس بنیاد پر ناکام ہوئی، زوال پذیر ہوئی، ان حرکات سے اور اس کردار سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ در حقیقت اس کا مقصد ہے۔ صحیح میڈم، میں دیکھ رہا ہوں آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، پلیز۔ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو اس میں سے بھی میں نے آیا نوٹ کر لی، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ تو اس میں جو صلاۃ الوسطیٰ کا مطلب ہے الصلوات والصلوات، جی والصلاۃ الوسطیٰ، تو صلاۃ الوسطیٰ جو ہے نماز عصر ہے، اس پر خصوصی توجہ کیوں دلوائی گئی ہے قرآن پاک؟ دیکھیے، اب یہ جو صلاۃ وسطیٰ ہے نا، اس کے بارے میں دو قول بیان کیے جاتے ہیں۔ جی، ایک قول تو ہمارے مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے مراد نماز عصر ہے۔ جی، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھی دو نمازوں کے درمیان ایک عصر کا وقت ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جاتا ہوا وقت ہے، یعنی گویا کہ انسانی زندگی کا اختتام، دن کا اختتام اور زوال کی طرف اشارہ، کہ جو گزر گیا بس سو گزر گیا، اس نے دوبارہ پلٹ کر نہیں آنا۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ بھئی اللہ نے جب فرمایا کہ صلاۃ وسطیٰ کا خصوصی اہتمام کرو، اس کی نگرانی کرو، نگہبانی کرو، تو یہ اس لیے کہا کہ تاکہ انسان کی توجہ اپنے زوال کی طرف رہے، کہ اس نے اسی طریقے سے دنیا سے چلے جانا ہے، اور یہ دن اس کا اب چلا گیا، یہ اب واپس اس کی زندگی میں نہیں آئے گا، اب اگلا دن آئے گا۔ ایک تو یہ بات اس میں بیان ہو گئی۔ دوسری بات جو مولانا مودودی نے کہی وہ بھی بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ہر نماز کو صلاۃ وسطیٰ بناؤ۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو 5 نمازیں ہیں نا، صلوات ہیں اور صلاۃ وسطیٰ، یعنی اپنی ہر نماز پر خصوصی توجہ کرو۔ یعنی ایسے ہی سمجھو جیسے وہ ہر نماز کا خصوصی اہتمام کرو، ہر نماز کو توجہ سے پڑھو، ہر نماز کو دل سے پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں پڑھو۔ تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد گویا کہ ہر نماز جو 5 وقت کی ہے وہ مراد ہے۔ جی، اور جو اس آخری پارٹ اس کا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو۔ ویسے تو نماز میں انسان جب کھڑا ہوتا ہے اپنے لحاظ سے تو ادب سے، لیکن الفاظ جو اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جب مینشن کر دی، اس کا مطلب کوئی خاص بات ہے اس میں۔ اصل میں قانتین کا جو مطلب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے فرما برداری، یہ مراد ہے۔ یا جسے ہم کہتے ہیں تضرع کا انداز ہونا چاہیے، خشیت کا انداز، یعنی اللہ کے پاس تب کھڑے ہوتے ہو تو پھر تضرع کا انداز، خشیت کا انداز اختیار کرو، اپنے اندر نرمی ہونی چاہیے، بے بسی، ایک جھکاؤ کا انداز ہونا چاہیے، عاجزی کا انداز ہونا چاہیے، اس طریقے سے خدا کی عبادت کرو۔ صحیح۔ سورۃ البقرہ کی ایک اور آیا ہے، سوال کر سکتے ہیں؟ جی پلیز۔ 239 آیا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار ممکن ہو جیسے بھی نماز پڑھ لو۔ تو اس میں جو خوف کا ذکر ہے، یہ دشمن کے خوف ہے یا نماز کے نکل جانے کے وقت کا خوف ہے؟ کہ اگر یہ 2 کنڈیشنز بتائیے نا، کہ رجال ہو یا رکبان۔ اصل میں یہ صلاۃ الخوف جس کو کہتے ہیں نا، یعنی حالت جنگ میں جی کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ آپ اہتمام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، توجہ کے ساتھ، یا جیسے ہم مصلی بچھاتے ہیں، جائے نماز بچھاتے ہیں، یا مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں پورے اہتمام کے ساتھ، کم از کم جو بھی حالت آپ کی بنتی ہے اس صورت میں آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر
इंसान सेहतमंद है, खड़े होकर पढ़े, खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकता, लेट कर पढ़े, लेट कर भी नहीं पढ़ सकता, तो आँखों के इशारों से अल्लाह की तरफ तवज्जो करके उसका एक एहतमाम करके या ख्याल के साथ उसको अदा करें, पढ़ना ज़रूरी है। तो ये असल में उसी बात की तरफ इशारा है कि चलते हुए पढ़ो, बैठे हुए पढ़ो, जो भी है सलातुल खौफ में कम अज़ कम जो हालत तुम इख्तियार कर सकते हो, तुम्हारे जो इख्तियार में है उसको ज़रूर अदा करो। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अमान साहब, हमारे पास नाज़रीन को कुछ सवालात भी होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पूछते हैं जी, इस्लाम औरतों को रक़्स करने से क्यों मना करता है? अगर मैं इसमें कुछ मज़ीद ऐड कर दूं, हमारे यहाँ तो उलमा मर्दों को भी रक़्स करने से मना करते हैं, आपकी इस पे क्या राय है? अच्छा, इन चीज़ों को इस तरीके से देखना चाहिए कि इस्लाम ने आपको बेहयाई से, फ़ोहश से, बदकारी से इस्लाम ने आपको मना किया है। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक़ आपकी सकाफ़त के साथ होता है, आपके त्यौहार के साथ होता है। ये उसी सूरत में ही और उसी पर ही डिपेंड करता है जहाँ पर रक़्स किया जाता है। बहुत सी जगहें और बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे ख़वातीन रक़्स करती हैं, और वो रक़्स इस तरह का नहीं होता कि जिस बुनियाद पर कोई बेहयाई या कोई बदी या बदकारी की बात वहाँ पर की जा सके। तो जहाँ ये चीज़ मौजूद होगी, इस्लाम वहाँ पर आपको मना करता है। बाकी अपनी सकाफ़त है, अपना त्यौहार है, अपनी रसूमात हैं, तो अपना कोई इलाकाई कोई रक़्स होता है, लोग वो करते हैं, ख़वातीन भी करते हैं, बच्चियाँ भी करती हैं, बच्चे भी करते हैं, मर्द भी करते हैं। तो वहाँ पर इस तरह का कोई भी ना ज़हन जाता है, ना सोच जाती है। वो एक अपने सकाफ़ती त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है और उसका इजहार किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों में दीन कोई आपको पाबंद नहीं करता, ना कोई मना करता है आपको। सही। हमारे साहब, एक और सवाल है मैडम, मैं एक नाज़रीन का सवाल कर लूँ, उसके बाद फिर आप सवाल रखिएगा। पूछते हैं जी, नमाज़ों के हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से नमाज़ अदा करते हैं, आप किस तरीक़ाकार को दुरुस्त समझते हैं? देखिए, नमाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अल्लाह ताला ने आपके लिए मुतय्यन कर दी हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने जिसमें आपको इख्तियार दिया हुआ है, ये आप जहन में रख लें। जिन बातों में हम फ़िरका वाराना बुनियादों पर इख्तलाफ करते रहते हैं ना, ये वो आमाल हैं, ये वो अरकान आप कह लीजिए, अंदाज़ हैं कि जो अल्लाह ताला ने जिसमें आपको इख्तियार दिया है, और जिनमें अल्लाह ताला ने आपको पाबंद किया है उसमें सारे पाबंद हैं, उसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। अब मिसाल के तौर पर कोई रफ़-ए-दैन करता है, कोई रफ़-ए-दैन नहीं करता, तो गोया कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे इस बात का इख्तियार दिया है कि अगर हम रफ़-ए-दैन पर मुतमईन हैं तो रफ़-ए-दैन कर लें, अगर हम उस पर मुतमईन नहीं हैं तो हम रफ़-ए-दैन ना करें। ठीक। तो इसी तरह और कई आमाल हैं कि आप उसमें आपको अल्लाह ताला ने पूरा इख्तियार दिया है। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि जिनमें अल्लाह ताला ने हमें पाबंद किया है, वो उसके तो हम पाबंद हैं ही और पाबंदी करेंगे, और उसके सब फ़िरके और सारे मसलक, सारे मुसलमान उसके पाबंद हैं। जहाँ पर इख्तियार है वहाँ पर लड़ना नहीं चाहिए। आप जिस तरीके को चाहें आप इख्तियार कर लें और यकीन करें अल्लाह ताला कबूल करेगा। सही जी मैडम, प्लीज़। हमारे साहब, नमाज के दौरान मोबाइल बंद किया जा सकता है? जैसे कॉल आ रही बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही है। जी बिल्कुल, नमाज के दौरान आप ऐसे हरकत यानी जो नमाज से आपको खारिज नहीं करते, आप वो कर सकते हैं। यानी मोबाइल को बंद करना वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दूध है, आप देखते हैं कि बिल्ली आकर मुंह मारेगी तो आप उस पर ढक्कन रखना चाहते हैं, आप उस पर ढक्कन रख सकते हैं। आप अपने हाथ से किसी को चीज़ को दूर कर सकते हैं। अच्छा। तो ऐसे बहुत कुछ है कि जो आमाल हैं जो नमाज के दौरान भी आप कर सकते हैं। नमाज से मुतालिक सवाल है कि वालिदा अपने छोटे बच्चों को सिखाने के लिए नमाज परफॉर्म करे, आगे इमामत के तौर पे खड़े होकर बच्चों को सिखा सकती हैं? जी बिल्कुल, आगे खड़े होकर बच्चों को नमाज का तरीका सिखा सकती हैं। नमाज में जो पढ़ना होता है वो ऊंची आवाज़ से पढ़कर अपने बच्चों को बता सकती हैं। आप इसको इमामत कह लें या इसको तरबियत का आप हिस्सा कह लें, आप जो भी कहें,
آپ کو بچے فالو کریں گے، ماں کو فالو کرتے ہیں کہ نماز ماں پڑھ رہی ہے تو پیچھے کھڑے ہو کر ماں کو دیکھ کر نماز پڑھتے، تو بالکل کر سکتی ہے۔ خواتین بازار میں جانا لازم و ملزوم ہے، ان کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں اور گھر کے معاملات کے بھی۔ اور نماز کی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں، اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اللہ تعالیٰ سے لو کی جب باتیں کرتے ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس کو کس طرح ہم عام کریں کہ اگر شاپنگ کرنا لازمی ہے تو نماز پڑھنا بھی لازمی ہے۔ کیا بازار میں جا کے کسی نماز کا وقت ہو گیا ہے، فرض نماز فٹافٹ دکان پہ بیٹھے بیٹھے کئی بندہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، ایک تو بازاروں پہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وہ شیطانی مرکز کہا گیا بازاروں کو، وہ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی اور وجہ، اصل یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر مواقع برائی کے زیادہ ہیں، یعنی جیسے ملاوٹ کر دیتے ہیں، جیسے کم تولتے ہیں، وہاں پر خواتین بھی آتی ہیں، وہاں پر مرد حضرات بھی آتے ہیں، اختلاط ہو جاتا ہے، تو یہ اس وجہ سے کہا گیا۔ باقی یہ ہے کہ نماز کا وقت جہاں پر بھی انسان کو آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، لیکن سہولت کے ساتھ دیکھ لے کہ کہاں پر نماز پڑھنی چاہیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو بازاروں میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں مصلی بچھا کر، اور اس طرح کے راستے بند ہو جاتے ہیں، ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، تو اس طرح لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں آپ دیکھیں مناسب سہولت آپ کو نظر آتی ہے تو آپ نماز ضرور پڑھیں۔ تو کیا یہ سوتیلے والدین کی خدمت کرنا بھی اولاد کے فرائض میں شامل ہے؟ دیکھیے، والدین اپنے ہوں یا یعنی سوتیلے ہوں، انسان کو وہ پالتے ہیں، پوستے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، انسان کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، تو واضح بات ہے کہ جس طرح انہوں نے احسان کیا ہے تو اولاد پر بھی یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کا بدلہ تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے معاملات زندگی میں آسانیاں جو لا سکتی وہ ضرور اس کو لانی چاہیے۔ وراثت میں بھی ان کو کچھ دیا جا سکتا ہے سوتیلے والدین کو؟ ہاں، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ سوتیلے والدین کا شرعی طور پر تو کوئی حق نہیں ہوتا وراثت میں، لیکن اور بڑے طریقے، مثال کے طور پر 1/3 جو ہمارے فقہاء نے بیان کیا، مفسرین نے احادیث کی روشنی میں، اب وہ 1/3 جو ان سا ہے، 1/3 اس میں سوتیلے والدین کو دیا جا سکتا ہے، یعنی مقرر کر کے پہلے بتا دیا جائے کہ بھئی یہ سوتیلے والدین کے لیے ہے، یا پھر ہبہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی زندگی میں ہی وہ والدین کو دے جائے تحفہ۔ ہبہ صرف زندگی میں ہی دیا جاتا ہے، تحفہ ہوتا ہی زندگی میں ہے نا، تو مرنے کے بعد تو پھر یعنی وصیت وغیرہ ان کے لیے نہیں چلے گی؟ وہ وصیت تو پھر وصیت دوسری ہو جائے گی نا، جو میں نے 1/3 کی بات کی ہے۔ تحفہ اور ہدیہ تو زندگی میں ہی ہوتا ہے نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر جو ورثاء ہیں، اگر وہ مل جل کر اپنا حصہ کچھ چھوڑ کر سوتیلے والدین کو دے دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ صاحب، آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو سعید سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاتے ہو تو اس کی عمر کے بارے میں اس کے دل کو خوش کرو، یعنی اس کی زندگی اور عمر کے بارے میں جیسے ایک امید کی بات ہوتی ہے، خوش کر دینے والی بات ہوتی ہے، اطمینان بخش بات ہوتی ہے، وہ اس سے کرنی چاہیے۔ یعنی جیسے بندہ کہتے ہیں انشاءاللہ آپ جلدی تندرست ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور واپس اپنی زندگی معمول کی طرف آپ لوٹیں گے، تو اس طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم جاؤ تو اس طرح کی گفتگو کیا کرو۔ ہمارے ہاں جب مریض کے پاس جاتے ہیں تو جا کر پہلا ہی جملہ بدقسمتی سے یہ بولنا ہوتا ہے کہ آپ بڑے کمزور لگ رہے ہیں، آپ بیمار ہیں، تو اس طرح کے الفاظ سے نفسیاتی طور پر بہت برا اثر مریض پر پڑتا ہے۔ رسول اللہ کی تعلیم اور تلقین یہ ہے کہ جا کر امید کی بات کرنی چاہیے اور اس کو زندگی اور عمر اور خوشحالی اور اطمینان بخش باتیں اس کی صحت کے حوالے سے یہ کی جانی چاہیے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔